السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال، اولاد اور عمر میں اضافہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ ام انس مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے میرے بچے اور پوتے اور پوتیاں زیادہ ہو چکے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے 120 بچوں کو دفنایا ہوں اور 103 سال آپ رضی اللہ عنہ نے عمر پائی، یعنی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن حسین اور حضرت حجاج بن یوسف کا زمانہ پایا تھا، اور اللہ نے ان کے مال میں اس قدر برکت دی تو ان کے باغات میں سال میں 2 مرتبہ پھل ہوتے تھے، اور آپ انصار و مہاجرین میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ پتہ چلا خدام دین کی خدمت کرنا، یعنی مسجد کا امام، مؤذن یا مدرسے کے اساتذہ ہو، عالم دین ہو یا کوئی اور بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مال، اولاد اور عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یعنی دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے پر بھی اسی طرح صلہ اور بدلہ ملتا ہے جیسا کہ وارثین انبیاء کو ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا خفیہ طور پر خدمت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث تھے، ملک شام میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عموماً رقعہ نامی جگہ پر قیام ہوتا، وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے ضروری کام کر دیتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا۔ اسی وجہ سے اس نوجوان سے انہیں خاصی محبت اور انس پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہیں آیا، جلدی میں تھے، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا، جب قرض واپس نہ کر سکا تو قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، چنانچہ اب وہ جیل میں ہے۔ سوال کیا کہ نوجوان پر کتنا قرض تھا؟ بتایا گیا 10,000 درہم تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا۔ رات گئے، اس آدمی سے رابطہ ہوا، اس کو بلوایا، اکیلے میں لے گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ کہا، جب تک میں زندہ رہوں اس نوجوان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا۔ اس نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کو 10,000 درہم ادا کر دیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اور اس وقت میں وہ نوجوان قید سے رہا نہیں ہو سکتا تھا، تو اگلے دن اس قرض خواہ نے اس نوجوان کو قید سے رہا کر دیا اور وہ نوجوان آزاد ہو گیا۔ اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس راستے سے گزرے تھے اور یہاں قیام کیے تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اس کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ پوچھتے ہوئے اگلی بستی میں ان سے جا ملے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ میں تمہاری بستی میں تھا، تم نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا، اے عبد الرحمن، میں قرض کی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس لیے مجھے جیل جانا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ
तुम कैसे रिहा हुए जेल से। उस नौजवान ने तफसील सुनाई, कोई अल्लाह का नेक बंदा था, मैं उसे नहीं जानता, उसने मेरा कर्ज अदा कर दिया तो मेरा मुकदमा वापस हो गया और मुझे जेल से रिहाई हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहीमहुल्लाह कहने लगे, मेरे अजीज़, उस शख्स के लिए दुआ करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें जेल से रिहा किया है। उस नौजवान को उन्होंने एहसास तक नहीं होने दिया कि उसका कर्ज उसने अदा किया है। उस नौजवान को अपने आज़ाद होने का इल्म उस वक्त हुआ जब अब्दुल्ला बिन मुबारक रहीमहुल्लाह का इंतकाल हो चुका। आज कितने नौजवान बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है 10,000 से ज़्यादा मुसलमान जेलों में मौजूद है जो बेगुनाह और बेकसूर है। मुल्क में जहाँ कहीं भी फसाद होता है, नौजवान मुसलमानों को जो बेकसूर होते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये 10,000 मुसलमान नहीं, ये 10,000 फैमिलियाँ हैं। उनकी रिहाई की कोशिश करना मौजूदा हालात में ये खिदमत खल्क का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें इन बातों को सही से समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।